بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو تھوڑی سی جو باتیں بتاؤں گا وہ ایک بیماری اور اس سے ریلیٹڈ مسائل کو کم سے کم کرنے کے لیے آپ کے کام آئیں گی، اور یہ صحت مند عادتیں ہیں جن کو اگر بواسیر یا ہیمرائڈز جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تکلیف نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی جو لوگ یہ عادتیں اپنا لیں تو یہ ان کو زندگی میں فائدہ دیں گی، ان کا نقصان نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو ہیمرائڈز یا بواسیر ہے اس میں جڑ جو ہے اس کی وہ قبض کی بیماری ہے۔ جس کو زیادہ قبض ہو، پخانہ کرتے ہوئے وہ زور لگائے تو اس کو یہ تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، دوائیوں کا اثر کم ہوتا ہے یا دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ کام ہیں جو ان سے بچنا ہے، جو نہیں کرنے، اور کچھ کام ہیں جو ہم نے عام آدمی سے ہٹ کے یا زیادہ کرنے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ جو کام نہیں کرنے ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کو ہم ریفائنڈ گرین کہتے ہیں یا پروسیسڈ گرین کہتے ہیں، جیسے سفید آٹا یا میدا، ان کی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ اور آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے فاسٹ فوڈ، مٹھائی، یہ سب جو ہے یہ پروسیسڈ گرین ہے، اس میں سے رفیج نکال دیا جاتا ہے، اس میں یہ آپ کے لیے جن کو بواسیر ہو، قبض کی تکلیف ہو، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گوشت اور دالیں جو ہیں وہ بالکل بند نہیں کرنی، لیکن ان کا کوانٹٹی یا ان کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر دینی ہے۔ تیسری چیز جو لوگ عام طور پہ کرتے ہیں اور جس کو بالکل امپورٹنس نہیں دیتے وہ ہے جب آپ کسی کو پخانے کی حاجت ہو اور وہ کہیں بزی ہو تو وہ اکثر اس کو سپریس کر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں۔ تو اس عادت کو حتی الامکان کم سے کم کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو سپریس کر لیں گے، اس کو ختم کر لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک تو قبض میں خاطر خواہ کمی ہوگی، اور اگر کسی کو بواسیر بھی ہے تو اس کی تکلیف یا علامات جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں زندگی میں آپ نے زیادہ کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اپوزٹ ہیں کہ آپ کی زندگی جو خوراک ہے اس میں فائبر زیادہ سے زیادہ ہو، اور فائبر لینے کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ خوراکیں ہیں جیسے سبزیاں ہیں، سلاد ہے، پھل ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جو سبزی یا پھل آپ چھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو اس کو دھو کے چھلکے کے ساتھ استعمال کر لیں۔ جوس کی نسبت پھل کھانا جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہے، کیونکہ جوس میں فائبر نکل جاتا ہے، طاقت تو ہے مگر اس میں فائبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پانی زیادہ پیجیے، اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹ رکھیے، خاص طور پہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق 1 سے 2 گلاس پانی خالی پیٹ ضرور لیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایکٹیو لائف سٹائل رکھیں اور ایکسرسائز ضرور کیجیے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قبض میں فائدہ ہوگا، ادروائز بھی وہ ہیلدی چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسپول کا چھلکا جسے ہم اسٹول سافٹنر یا بلک کہتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسے وہ ایسیڈیٹی کے پیشنٹس کو بھی فائدہ دیتا ہے، کولیسٹرول کے مریضوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے یا نسوار استعمال کرتا ہے، اگر وہ اس کو کم کر دے گا تو وہ اکثر لوگوں کو اس میں قبض میں اور اس تکلیف میں وہ فائدات نوٹ کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھیں، لیکن اگر پھر بھی تکلیف زیادہ ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ ایک دفعہ اپنے معالج سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ وہ ایک تو بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کی سٹیجنگ کر لیں، اور اس کے حساب سے وہ آپ کو علاج ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں۔ بواسیر کی 2 بیسک گروپ ہیں، ایک ہے جس کو عام زبان میں ہم خونی بواسیر کہتے ہیں، اس میں خون زیادہ آتا ہے، اور ایک جس کو لوگ عام زبان میں میڈیکلی نہیں لیکن بادی بواسیر کہتے ہیں، اس میں خون نہیں آتا لیکن موقع آتے ہیں، لیس آتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیشاب والی جگہ پہ خارش ہوتی ہے، لیس سے آ رہی ہوتی ہے، مریض کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے بڑا پیشاب کر بھی لیا لیکن اس کو پھر بھی یہی لگتا ہے کہ ابھی مکمل طور پہ خالی نہیں ہوا، اور اگر بہت بڑے ہو جائیں تو وہ موقع باہر آ جاتے ہیں، پھر اس کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، ان میں انفیکشن ہو سکتی ہے، زخم بن سکتے ہیں۔ تو یہ بیسک علامت ہے، خون کا آنا، لیس آنا، خارش ہونا بڑے پیشاب والی جگہ پر، موقعوں کا باہر آنا، یہ مین علامات ہے۔ بواسیر کی جو علامات دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ سٹیج کے حساب سے ہے، جتنی بیماری زیادہ ہوگی تو چانسز یہ ہیں کہ علامات اتنی زیادہ ہوگی، لیکن بعض اوقات بعض مریضوں کو بیماری ہوتی بہت زیادہ ہے لیکن ان کو علامت نہیں کو نظر آ رہی ہوتی۔ لیکن قبض جتنی زیادہ ہوگی، مریض جتنا زیادہ
بڑا پیشاب کرتے ہوئے زور لگائے گا، وہ مریض یوزلی وہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ علامت نظر آتی ہے، ان کو زیادہ تکلیف ہے۔ بواسیر کی تشخیص جو ہے بیسیکلی آپ جو مریض کی ہسٹری ہوتی ہے، جو وہ علامات بتاتا ہے، ان کو دیکھ کے پھر آپ کا ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا آلے کے ساتھ وہ بڑے پیشاب والی جگہ کو اندر سے دیکھتے ہیں اور باہر سے بھی معائنہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، دوائی لگا کے کیا جاتا ہے، آؤٹ ڈور پروسیجر ہے، اس کے لیے کوئی داخلہ یا کوئی اس کو آپ آپریشن نہیں کہہ سکتے، یہ ایک چھوٹا معائنہ ہے جس کے ذریعے پھر آپ کو بتا سکتے ہیں، اسی میں وہ سٹیجنگ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو پلان بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کی بیماری کس سٹیج پہ ہے، کیا دوائی چاہیے، دوائی سے آگے کی بات ہے تو پھر آپریشن یا جو بھی اس کا حل ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ چھوٹی ارلی سٹیج پہ تو اکثر مریضوں کو دوائی کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، یہ جو لائف سٹائل کی چینجز بتائی ہیں وہ اس سے ان کی علامتیں جو ہیں وہ کافی حد تک قابو آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان کو بیماری اگر رک جائے، بڑھے نہ، تو ان کو ساری زندگی کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔